اللہ فرماتے ہیں وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے ایمان والو مسلمانوں، تم دشمن کے مقابلے میں جو تمہاری استعداد ہے اس کے مطابق اپنی قوت کو تیار کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ نے تیروں کا نہیں کہا، نیزوں کا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے اس کو مطلق رکھا ہے قیامت تک، کہ جس وقت جس دور کی جو ٹیکنالوجی ہو دشمن کے مقابلے میں اتنی ٹیکنالوجی اور تم اپنی اس کے مقابلے میں اپنی تیار کرو۔ تیروں کا زمانہ ہے تیروں کے اعتبار سے، اور بندوق کا زمانہ ہے بندوق کے اعتبار سے، میزائل کا زمانہ ہے میزائل کے اعتبار سے، توپ کا زمانہ ہے تو توپ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تم اپنی میرے محترم دوستو قوت کو تیار کرو۔ پھر اگلی بات سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزوہ حنین ہے، اور میرے محترم دوستو ایک صحابی آگے سے پیچھے آئے اور آ کر عرض کیا آڑ کے اس طرف حنین کے لوگ جمع ہیں، اور اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لائے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہے، یہ ساری مسلمانوں کو اللہ غنیمت کے طور پر عطا کرے گا۔ آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا، آپ نے فرمایا آج کی رات پہرا کون دے گا، اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پہرا دینا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے محبوب میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا سونا نہیں ہے رات کو، گھوڑا دوڑاؤ اور نکل جاؤ۔ وہ صحابی نکلے اور رات کو پہاڑ کی چوٹی پر پہرا دیا۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کی 2 سنتیں ادا کی، اور آپ نے فرمایا وہ پہرا دینے والا واپس تو نہیں آیا؟ عرض کیا نہیں آیا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ نے سلام پھیرا اور دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے وہ صحابی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے۔ آپ نے ان صحابی کو اپنے قریب کیا، اپنے پاس بٹھایا، اور آپ نے فرمایا بتاؤ رات کیسے گزاری؟ اور بتایا اللہ کے محبوب میں نے پہرے دیا، باجوز نماز کے میں گھوڑے سے نہیں اترا۔ آپ نے فرمایا تو نے میدان جہاد میں 1 رات کا پہرا دیا ہے۔ سن آمنہ کا لال آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہے جنت واجب ہوگی۔ سرحدوں پر پہرا دینا کوئی معمولی چیز ہے؟ آج جو ہمارے افواج پاکستان کے جو نوجوان ہیں یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، یہ بھی کسی کا خاوند ہے، یہ بھی کسی کا لال ہے، یہ بھی کسی کا باپ ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، ہماری فوج نے دشمن پر دھاک بٹھا دی ہے انشاءاللہ۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ ہم تو سوشل میڈیا پر جو منہ میں آتا ہے نکال دیتے ہیں، جو منہ میں آتے ہیں ہم نکال دیتے ہیں۔ حالت جنگ کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ میدان میں جہاد میں شریک ہو، اگر شریک نہیں ہو سکتے پھر اپنے مجاہدین کا حوصلہ بڑھاؤ۔ اگلا فرمایا اگر وہ نہیں کر سکتے، قرآن کی آیت ہے، آپ نے فرمایا اپنا مال ان کے اوپر لگاؤ، اور فرمایا وہ جو سرحد پر لڑنے والا ہے مال خرچ کرنے والوں کو بھی وہی اجر ملے گا۔ پھر قلم کے ذریعے سے، پھر تقریر کے ذریعے سے، پھر میرے محترم دوستو تائید کے ذریعے سے، اور پھر فرمایا دعا، فرمایا الدعاء سلاح المومن۔ آپ نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، کہ فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم میدان جہاد میں نہیں جا سکتے، مصلی بچھا کے دعا تو کر سکتے ہیں، اس اسلحے کو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا ایمان والو نماز کے ذریعے سے رب کائنات سے مدد طلب کرو۔ ہم مصلی بچھا کے تہجد پڑھ کے رب کائنات سے ان مجاہدین کے لیے، ان افواج پاکستان کے ان سپوتوں کے لیے ہم رب سے مدد تو اتروا سکتے ہیں، اور چہ جائے کہ ہم بیٹھ کر تبصرہ کریں۔ غافل نہیں ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دشمن نے گھٹیا پن، بزدلانہ پن، رات کی تاریکی میں دیکھیں اسلام کا حسن دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان مجاہدین کو کہا جب تمہیں کسی بستی پر حملہ کرنا پڑے، آپ نے فرمایا رات کو حملہ نہ کرنا، رات کو حملہ، تمہیں صبح کا انتظار کرنا، اگر تمہیں اس بستی سے آذان کی آواز آئے تو پھر رک جانا، پھر حملہ نہ کرنا۔ پھر فرمایا سنو، عورتوں پر حملہ نہ کرنا، بوڑھوں پر حملہ نہ کرنا، اور بچوں پر حملہ نہ کرنا۔ جو تمہارے مقابلے میں ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ تو ہندو بنیا جس کی خوراک وہ گائے کا پیشاب ہے، اور جس کا عقیدہ، جس کی بنیاد، جس کی رگوں میں وہ گائے کا پیشاب ہے، وہ زمزم پینے والے کا کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ میرے محترم حوض کوثر اور جام کوثر کے جو شوقین ہیں ان کا مقابلہ کیا کرے گا؟ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کو پتہ ہے رافیل طیارہ یہ فرانس کا اور دنیا کے پہلے طیاروں میں آتا ہے، اور جب انہوں نے اٹیک کیا
اور ہمارے ان سپوتوں نے ان کے جو جہاز کرائے دشمن ہل گیا ہے. یہ بات یاد رکھیں, اس وقت انڈیا ہلا ہوا ہے. تم کسی کو کچھ کہو نا, تمہیں غصہ آیا ہو, تم کسی کو کچھ کہو, وہ آگے سے جواب نہ دے, آپ پہ کیا گزرتی ہے بتاؤ؟ اور غصہ آتا نہیں آتا؟ بولو نا یار, جواب دے. اور یہ حالت انڈیا کی ہوئی ہے. جواب دیے انہوں نے, لیکن انہوں نے صحیح انداز سے جواب دیا, جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں دی ہے. 5 طیاروں کا گرانا, آپ کو پتہ ہے رافیل کمپنی فرانس اس نے بھی تصدیق کر لی ہے کہ ہمارا طیارہ گرا ہے. انہوں نے کتنے کہا ہے؟ 3 کہا ہے نا. 5 گرے, ان میں سے 3 مطلب گرے ہیں. اور میرے محترم دوستوں کو یہ کامیابی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں, اس نے حملہ کیا ہے نہتے شہریوں پر, اس نے حملہ کیا ہے مساجد پر, اس نے حملہ کیا ہے مدارس پر. اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اب یہ کوئی, اور اب جو ڈرون آ رہے ہیں, ڈرون, اب ہمارے پاس نوجوان سوشل میڈیا پر تبصرہ کرتے ہیں ڈرون راولپنڈی کے کدھر پہنچا ہے, فلاں جگہ پہ. او اللہ کے بندو, اب وہ ڈرون بھیج رہے ہیں, وہ ہماری عسکری قوت کو اندازہ کر رہے ہیں. کس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں؟ عسکری قوت کا. اگر یہ بتائیں اپنی عسکری قوت کو شو کریں تو دشمن کو پتہ چلے گا نہیں چلے گا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بس نیچے آنے دو, نیچے آنے دو. جب وہ نیچے آتا ہے تو کس کے ساتھ اس کو گراتے ہیں؟ بندوق کے ساتھ گرا رہے ہیں. اب وہ بھی حیران ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اس نے اور وہ غلطی در غلطی کر رہا ہے کہ امرتسر, آپ کو پتہ ہے امرتسر, گرداسپور اور لدھیانہ, یہ پورا پنجاب سکھوں کا ہے. اور سکھ سارے کے سارے اس وقت انڈیا کے خلاف اور پاکستان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے ہی میزائل پنجاب کے اندر گرا دی اور کہا کہ یہ پاکستان نے گرائے ہیں. اور میرے محترم دوستوں, اور جو انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں آج تک کوئی ثبوت نہیں دیے. انشاءاللہ میرے محترم دوستوں, دعائیں, حوصلہ اور یہ چیزیں آپ برقرار رکھیں. میں نے پہلے آپ کو ایک بات عرض کر دی تھی, مومن کو موت کا خوف نہیں ہے. موت آنی ہے, ماں کے پیٹ میں موت کا وقت مقرر ہے, موت آنی ہے. ان اللہ تبارک تعالی قد وکل فی الرحم ملکا اربی عظام اربی نطفۃ فاذا اراد اللہ تعالی ان یخلق. ماں کے پیٹ میں فرشتہ کہتے ہیں اللہ ابھی یہ دنیا میں بچہ نہیں کیا, بتائیں اس کی موت کتنے سال میں جا کر لکھوں. جس دن موت آئے گی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, کانٹا بھی چبھے گا, مر جائیں گے. اور موت نہیں ہے بم بھی برسیں گے, موت ہاں, لیکن جنگ مانگنی نہیں ہے. جنگ مانگنی اللہ سے امن مانگنا ہے. اے اللہ ہمارے وطن کو امن نصیب فرما. لیکن میرے محترم دوستو, اگر مسلط ہو جائے پھر دفاع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انتشار پیدا نہ کریں, ہم اپنی افواج پر تنقید نہ کریں. اس وقت تمام اختلافات, میں تحریک انصاف کا نہیں ہوں, میں پیپل پارٹی کا نہیں ہوں, میں نون کا نہیں ہوں, میں جمعیت علماء اسلام کا نہیں ہوں, میں اس وقت دشمن کے مقابلے میں ایک مومن اور ایک مسلمان اور پاکستانی ہوں. انشاءاللہ جب یہ جذبہ اور قوت ہوگا بعد میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ پورا بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ پورا دعائیں کریں, انشاءاللہ اللہ اس میدان میں ہمیں ناکام نہیں کرے گا. دعا فرمائے اللہ رب العزت وطن کی حفاظت فرمائے, ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے سویلین کی حفاظت فرمائے. اللہ ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. جو شہادتیں ہو گئی ہیں اللہ ان شہادتوں کو قبول فرمائے, ان کے جنت کی جانے میں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, حضور نے فرمایا غزوہ ہند لڑنے والا کون ہوگا؟ جنتی ہوگا. حضور نے اس دور میں فرمایا. اور صحابہ سے آپ نے فرمایا اگر غزوہ ہند تمہیں زندگی میں ملے, صحابہ نے عرض کہ اللہ کے محبوب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس غزوے کے بغیر تمہارا چارہ بھی نہیں ہے. اور یہ اس کی فتح کی بشارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. تو دعا فرمائے میرے محترم دوستو, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.